اللهم اجعل في قلبي نورا۔ آج کے سائنسی دور میں اس عمل کو برین واشنگ کہتے ہیں، لیکن آج کی سائنس دل و دماغ پر وہ اثرات پیدا نہیں کر سکتی جو حسن بن صباح نے اس دور میں پیدا کیے تھے۔ یہ ساری کرشمہ سازی حشیش کی تھی۔ پہلے تو تمام عمرہ اور علماء نے اپنے ساتھ محافظ رکھنے شروع کر دیے تھے، لیکن جب باطنیوں کی قتل و غارت بڑھی تو عمرہ وزراء اور سالاروں وغیرہ نے کپڑوں کے اندر زرہ پہننی شروع کر دی تھی۔ یہ حفاظتی اقدام ایک ضرورت بن گیا تھا اور پھر اس نے ایک رواج کی صورت اختیار کر لی۔ عام لوگ بھی کپڑوں کے نیچے زرہیں پہننے لگے تاکہ خنجر یا تیر جسم تک نہ پہنچ سکے۔ ہزارہ باطنی قتل کیے جا چکے تھے، لیکن مسلمان پہلے کی طرح قتل ہو رہے تھے۔ رے کا شہر بچا ہوا تھا۔ ایک روز حجاج کا ایک قافلہ رے میں داخل ہوا۔ وہ لوگ حج کا فریضہ ادا کر کے واپس آ رہے تھے۔ اس میں کئی ملکوں کے حجاج تھے۔ اس قافلے میں ہندوستان کے مسلمان بھی تھے۔ یہ قافلہ یوں لگتا تھا جیسے ماتمی جلوس ہو۔ ان میں بیشتر لوگ آہو فریاد کر رہے تھے اور بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رے سے تھوڑی ہی دور ان کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قافلے پر حملہ کرنے اور لوٹنے والے باطنی تھے۔ امیر شہر نے اسی وقت اپنی فوج اس طرف روانہ کر دی جس طرف سے یہ قافلہ آ رہا تھا، لیکن 7-8 دنوں بعد فوج واپس آ گئی اور پتہ چلا کہ ڈاکوؤں کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا، اور جس جگہ قافلے کو لوٹا گیا تھا وہاں بے شمار لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور ان لاشوں کو جنگل کے درندے اور گیدڑ کھا رہے تھے۔ 1.5-2 مہینے گزرے تو ایک اور قافلہ رے میں داخل ہوا اور پتہ چلا کہ اس قافلے کو بھی باطنیوں نے لوٹ لیا ہے۔ اس قافلے میں تاجروں کی تعداد زیادہ تھی اور چندے کنبے بھی اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے جن میں کم عمر اور جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ باطنی انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا تھا کہ قافلے کے لٹنے کی اطلاع شہر میں اس وقت پہنچتی جب لٹیرے اپنا کام کر کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے تھے۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ امیر شہر نے ان رہزنوں کو پکڑنے کا ایک بندوبست کیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد رے سے خاصی دور ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں پیدل چلنے والے لوگ بھی تھے اور اونٹوں پر سوار بھی، اور گھوڑوں پر بھی کئی لوگ سوار تھے۔ قافلے کے ساتھ گھوڑا گاڑیاں اور بیل گاڑیاں بھی بے شمار تھیں جن پر سامان لدا ہوا تھا اور اس سامان کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ گاڑیاں خاصی زیادہ تعداد میں تھیں جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہ تاجروں کا قافلہ ہے اور بے انداز سامان جا رہا ہے۔ یہ تو ایک خزانہ تھا جو جس منڈی میں لے جایا جاتا وہاں سے سونے اور چاندی کے سکے تھیلیاں بھر بھر کر حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس قافلے میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو اونٹوں پر سوار تھیں۔ لٹیروں کے لیے یہ بڑا ہی موٹا شکار تھا۔ قافلے والوں نے چلنے سے پہلے کوئی احتیاط نہیں کی تھی۔ سب سے بڑی احتیاط یہ کی جاتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا جاتا تھا کہ قافلہ اگر کسی شہر میں رکا ہے تو وہاں سے کب چلے گا۔ لیکن اس قافلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اجنبیوں کو بھی بتا دیا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت روانہ ہوں گے۔ قافلہ جوں جوں آگے بڑھتا گیا، کچھ اور تاجر اس میں شامل ہوتے گئے اور ان کی بیل گاڑیاں بھی تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ قافلہ رے سے 16-17 میل دور پہنچا۔ وہ اس علاقے میں داخل ہو گیا تھا جو لٹیروں اور راہزنوں کے لیے نہایت ہی موزوں تھا۔ اس علاقے میں چٹانیں اور کچھ کم بلند پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان کشادہ جگہیں تھیں، اور اس علاقے میں درختوں کی بہتات تھی۔ قافلے عموماً پہاڑیوں کے درمیان اس خیال میں پڑاؤ کیا کرتے تھے کہ ایسی جگہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن ان کی کم فہمی تھی۔ قافلے لوٹنے والے ایسی ہی جگہوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان رکے ہوئے قافلے کو آگے اور پیچھے روک لیتے تھے۔ قافلے میں سے کوئی شخص ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر ایک آدمی کی تلاشی لے سکتے تھے۔ یہ قافلہ جو تعداد کے لحاظ سے بھی بڑا تھا اور مال و اسباب کے لحاظ سے بھی قیمتی، اور پھر اس میں اونٹ اور گھوڑے بھی زیادہ تھے، اس لیے بھی یہ قافلہ قیمتی تھا۔ یہ کیوں نہ لوٹا جاتا؟ قافلہ جب اس علاقے میں داخل ہوا جو لٹیروں کے لیے موزوں تھا، اس وقت آدھا دن گزر گیا تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ قافلے رات کو اس وقت لوٹے جاتے ہیں جب یہ کسی پڑاؤ میں ہوتے ہیں، لیکن اس قافلے کے ساتھ یوں ہوا کہ اچانک سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی بے انداز گھوڑ سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے قافلے کو گھیر لیا۔ لٹیرے جانتے تھے کہ قافلے والے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر قافلے کے ہر فرد کے پاس ہتھیار ہوتے
تو بھی وہ لوگ لڑنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ لڑنے کی صورت میں لٹیرے انہیں قتل کر دیتے تھے۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ لٹیروں کے حوالے کر دے اور اپنی اور اپنے بچوں کی جانیں اور اپنی عورتوں کی عزت بچا لے۔ اگر اپنی جانیں بچانا چاہتے ہو تو غور سے سن لو، لٹیروں کی طرف سے اعلان ہوا، اپنے مال و اسباب کو اور اپنے جانوروں کو چھوڑ کر تمام لوگ ایک طرف ہٹ جاؤ، اور تم لوگوں کے پاس جتنی رقم سونا اور چاندی ہے وہ ایک جگہ ڈھیر کر دو۔ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہاری لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہوں گی۔ قافلے والوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ کھڑے ہو گئے۔ لٹیروں نے انہیں اور پیچھے ہٹا دیا۔ وہ اتنے پیچھے ہٹ گئے کہ پہاڑیوں کے دامن میں جا پہنچے، آدھے ادھر اور آدھے ادھر۔ لٹیرے جو سب کے سب گھوڑ سوار تھے مال و اسباب اکٹھا کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ ان کی تعداد قافلے کی تعداد کے تقریباً نصف تھی۔ لٹیرے گھوڑوں سے اترے اور بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کے اوپر سے کپڑا اتار کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا مال ہے۔ ان میں سے چند ایک اس طرف چل پڑے تھے جہاں قافلے کی نوجوان لڑکیاں سکتے کے عالم میں کھڑی تھیں، اور وہ اپنے آدمیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جو ہی لٹیروں نے ترپال اٹھانے شروع کیے، ترپالوں کے نیچے سے بہت سے آدمی نکلے اور وہ لٹیروں پر ٹوٹ پڑے۔ لٹیروں نے اپنی تلواریں اور خنجر وغیرہ نہیں نکالے تھے۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ تلواروں کے بغیر ہی اتنا قیمتی سامان انہیں مل گیا تھا، لیکن جو آدمی ترپالوں کے نیچے سے نکلے وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے لٹیروں کا قتل عام شروع کر دیا اور انہیں ہتھیار نکالنے کی مہلت ہی نہ دی۔ قافلے کے گرد لوگوں کو الگ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی تلواریں نکال لیں اور لٹیروں پر حملہ کر دیا۔ لٹیروں کے لیے اب فرار کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، لیکن قافلے والے انہیں اس راستے پر جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ قافلہ لوٹنے والوں کو معلوم نہ تھا یہ کوئی قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ رے کی فوج ہے اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہیں۔ قافلے میں لڑکیاں تو لٹیروں کے لیے کشش پیدا کرنے کی خاطر شامل کی گئی تھیں۔ یہ قافلہ جہاں سے چلا تھا وہاں اسی مقصد کے لیے ہر کسی کو بتایا گیا تھا کہ قافلہ فلاں وقت یہاں سے چلے گا اور پڑاؤ فلاں جگہ ہوگا۔ یہ دراصل لٹیروں تک پیغام پہنچانے کا طریقہ تھا۔ تھوڑی سی دیر میں رے کے ان فوجیوں نے جو مختلف لباسوں میں آئے تھے لٹیروں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ نکل سکا۔ فوجیوں نے ان کے گھوڑے پکڑ لیے اور ساتھ لے آئے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ لٹیرے تمام کے تمام باطنی تھے۔ پتہ اس طرح چلا کہ ان میں جو زخمی تھے ان میں بہت سے ایسے نکلے جو موت سے ڈر گئے تھے۔ وہ منتیں کرتے تھے کہ انہیں جان سے مار دیا جائے یا اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کریں، اور وہ آئندہ اس کام سے توبہ کر لیں گے۔ فوجیوں نے ان زخمیوں سے کہا کہ وہ اتنا بتا دے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ باطنی ہیں اور حسن بن صباح کے حکم سے قافلے لوٹتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قافلوں سے جو مال اور جو رقم وغیرہ لوٹی جاتی ہے وہ سب قلعہ علمود پہنچا دی جاتی ہے۔ حاکم رے نے حکم دیا تھا کہ ان لٹیروں میں سے 2-3 زخمیوں کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان سے وہ حسن بن صباح کے کچھ راز معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ان فوجیوں نے 3 آدمیوں کی عارضی مرہم پٹی کر دی اور ایک گھوڑا گاڑی میں ڈال کر انہیں رے لے آئے۔ انہیں ایک کمرے میں لٹا دیا گیا اور طبیب کو بلایا گیا۔ امیر رے بھی وہاں پہنچ گیا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں ہر بات سچ سچ بتا دو، امیر رے نے ان زخمیوں سے پوچھا۔ اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں تو میں تمہیں بہت ہی بری موت ماروں گا۔ تمہارے زخموں پر نمک چھڑکا جائے گا اور تم تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ تینوں نے کہا کہ وہ سب کچھ بتا دیں گے، ان کے زخموں کا کچھ علاج کیا جائے۔ وہ بہت بری طرح زخمی تھے اور نیم غشی کی حالت میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں 2 نوجوان تھے اور ایک ادھیڑ عمر تھا۔ حاکم رے نے طبیب سے کہا کہ ان کی مرہم پٹی اس طرح کی جائے کہ جیسے یہ شاہی خاندان کے افراد ہوں۔ طبیب نے اسی وقت مرہم پٹی شروع کر دی۔ اے امیر شہر، ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کو سارے راز دے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن میں پھر بھی ہر بات صحیح اور سچ بتا دوں گا۔ ہمیں موت سے نہ ڈرا اے امیر، اور زندگی کا لالچ نہ دے۔ میں ہر بات بتاؤں گا، اور اس سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو طوفان قلعہ علمود سے اٹھا ہے اسے آپ کی فوج اور اسے سلطان کی فوج
اور اسے سلطنت سلجوقیہ کی ساری فوج نہیں روک سکتی۔ امیر رے نے دیکھا کہ یہ زخمی بے ہوش نہیں اور اتنا زیادہ زخمی ہونے کے باوجود ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اس سے ابھی پوچھ لیا جائے جو پوچھنا ہے۔ طبیب نے اپنے 2-3 شاگردوں کو بھی بلوا لیا، اور جب وہ آئے تو انہیں کہا گیا کہ وہ ان جوان زخمیوں کے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر دیں۔ رے کے امیر کے اشارے پر ادھیڑ عمر آدمی کو ایک اور کمرے میں لے گئے اور طبیب نے اس کے تمام کپڑے اتروا کر مرہم پٹی شروع کر دی۔ امیر رے بھی ان کے ساتھ تھا۔ امیر رے نے اسے کہا کہ حسن بن صباح کی یہ تنظیم کس طرح چلتی ہے کہ اتنی دور بیٹھا ہوا وہ اتنے بڑے علاقے میں باطنیوں کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت میں لا رہا ہے اور فدائی اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ امیر شہر ادھیڑ عمر زخمی باطنی نے کہا، آپ خدا سے ڈرتے ہیں لیکن حکم ابلیس کا مانتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ہر انسان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ زاہد اور پارسا ہو سکتے ہیں لیکن ہر انسان ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ خدا میں عام لوگ وہ کشش نہیں دیکھتے جو ابلیس میں ہے۔ آپ مجھے ابلیس کا پجاری کہہ لیں۔ شیخ الجبل حسن بن صباح کہتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو وعدوں پر ٹالتا ہے۔ وہ جنت کا وعدہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ساری عمر نیکیوں اور ثواب کے کاموں میں گزار دو تو جنت ملے گی۔ لیکن ہمارا شیخ الجبل حسن بن صباح کہتا ہے کہ وہ ہے جنت، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ میں اس جنت میں رہ چکا ہوں۔ شیخ الجبل وعدے نہیں کرتا، وہ دیتا ہے۔ اسے آپ ابلیس کہتے ہیں، ہم اسے امام کہتے ہیں۔ اس باطنی نے پر اعتماد لہجے میں حسن بن صباح اور اس کی تنظیم اور اس کے طریقہ کار کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ قلعہ علمود کے اندر کیا ہے، کتنی فوج ہے اور اس کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ قافلوں کو لوٹنے والے باطنی الگ ہیں جن کا صرف یہی کام ہے، وہ جو کچھ لوٹتے ہیں قلعہ علمود چلا جاتا ہے۔ اس طرح اس شخص نے ہر ایک بات بتا دی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں امیر شہر، اس نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ شیخ الجبل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سلطان برقیارق کے ایک سالار اوریزی نے قلعہ وسم کوہ کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ 6 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ قلعے کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے پہنچنے کی کوشش کی تو اپنے بہت سے سپاہیوں کو مروا کر پیچھے ہٹ آیا۔ اس کا محاصرہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر ہو بھی گیا تو شیخ الجبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا شیخ الجبل نے وسم کوہ کا محاصرہ توڑنے اور پسپا کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ امیر شہر نے پوچھا۔ میں صحیح جواب نہیں دے سکوں گا، باطنی نے کہا۔ اگر 6 مہینے گزر جانے کے باوجود شیخ الجبل نے قلعہ وسم کوہ کو بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ سلجوقی سالار یہ قلعہ نہیں لے سکے گا۔ میں اپنے امام شیخ الجبل کے ساتھ رہا ہوں، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس نے قلعہ وسم کوہ کو نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ اسے پوری امید ہے کہ سلجوقی سالار اپنا ہر ایک سپاہی مروا کر خود ہی وہاں سے مایوس اور ناکام ہو کر واپس آ جائے گا۔ طبیب اس باطنی کی مرہم پٹی کرتا رہا، وہ بولتا رہا اور امیر رے سنتا رہا۔ مرہم پٹی ہو چکی تو امیر رے اور طبیب باہر نکل آئے۔ کچھ دور آ کر امیر رے رک گیا اور طبیب سے پوچھا کہ اس باطنی نے جو باتیں کی ہیں ان کے متعلق اس کا کیا خیال ہے؟ امیر محترم، بوڑھے طبیب نے جواب دیا، عمر گزر گئی ہے مریضوں اور زخمیوں کا علاج کرتے کرتے، آپ اس کی باتوں کے متعلق میری رائے پوچھ رہے ہیں، اور آپ غالباً اس پر بھی حیران ہو رہے ہیں کہ اس نے اس قسم کی باتیں کس قدر پر اعتماد اور بے تکلف لہجے میں کی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اتنا زیادہ خون نکل چکا ہے کہ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ زندہ ہے اور اس کا دماغ اس کے جسم سے زیادہ زندہ ہے۔ اسے کہتے ہیں جذبہ اور عقیدہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا جذبہ بھی ابلیسی اور عقیدہ بھی ابلیسی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے حسن بن صباح کی اصلی قوت۔ اس شخص کو موت کا کوئی غم نہیں اور زندہ رہنے کا کوئی لالچ بھی نہیں۔ یہ مرے گا تو حسن بن صباح زندہ باد کا نعرہ لگا کر مرے گا۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو حسن بن صباح کا یہ فرقہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کو اسی جذبے اور ایسے ہی عقیدے کی شدت سے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔
امیر شہر نے طبیب کو رخصت کر دیا اور اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ ان تینوں باطنیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں دور لے جا کر ایک ہی گڑھے میں دفن کر دی جائیں۔ سالار اوریزی کو قلعہ وسم کوہ کا محاصرہ کیے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ قلعے کا دفاع اتنا مضبوط تھا کہ قلعہ سر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار اوریزی اپنے ساتھ غیر معمولی طور پر دلیر جانبازوں کا لشکر لے گیا تھا۔ ان جانبازوں کا ایک گروہ قلعے کا دروازہ توڑنے کے لیے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے ہتھوڑوں اور کلہاڑوں سے دروازے پر ضربیں لگائیں، لیکن اوپر سے باطنیوں نے ان پر جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے پھینکے۔ چند ایک جانبازوں کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، وہ پیچھے کو بھاگے۔ اوپر سے باطنیوں نے ان پر تیروں کا مہ برسا دیا، اور شاید ہی اس گروہ میں سے کوئی جانباز زندہ واپس آیا ہوگا۔ ایسی قربانی ایک بار نہیں متعدد بار دی گئی۔ جانباز کسی اور دروازے تک پہنچتے لیکن زندہ واپس نہ آ سکے۔ سالار اوریزی نے سرنگ کھودنے کی بھی سوچی، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے سرنگ کھودوانی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ سرنگ دیوار کے نیچے سے قلعے کے اندر تک چلی بھی گئی تو سارے کا سارا لشکر ایک ہی بار اس سرنگ کے ذریعے قلعے تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔ 3 4 جانباز سرنگ میں سے اندر جائیں گے اور باطنی جس جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہیں ختم کرتے چلے جائیں گے، لیکن سالار اوریزی کا خیال تھا کہ یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ سالار اوریزی کو ایک اور خطرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرو سے کوچ سے پہلے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ سالار اوریزی اپنے لشکر کو قلعہ ملاز خان پر قبضہ کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسے توقع یہ تھی کہ حسن بن صباح قلعہ ملاز خان کے دفاع کو مضبوط کرنے میں لگ جائے گا اور اتنی دیر میں وہ قلعہ وسم کوہ کو سر کر لے گا، لیکن وہاں تو آدھا سال گزر گیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ حسن بن صباح کو پتہ چلے گا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اور اصل میں وسم کوہ کو محاصرے میں لیا گیا ہے، تو وہ اپنا ایک لشکر محاصرے پر حملے کے لیے بھیج دے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر سالار اوریزی کی نظر پیچھے بھی رہتی تھی۔ اسے ہر روز یہ توقع ہوتی تھی کہ آج باطنیوں کا لشکر عقب سے ضرور ہی نمودار ہو کر ہلہ بول دے گا، لیکن ہر روز کا سورج غروب ہو چکا تھا اور سالار اوریزی اور زیادہ پریشان ہو جاتا کہ رات کو حملہ آئے گا۔ اسی میں 6 مہینے گزر گئے تھے۔ حسن بن صباح کو 1 مہینے کے اندر اندر پتہ چل گیا تھا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ اس کے جاسوس ہر طرف اور ہر جگہ موجود تھے، لیکن حسن بن صباح کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ یہ مشہور کر کے کہ قلعہ ملاز خان کو محاصرے میں لینے کے بجائے سالار اوریزی کا لشکر قلعہ وسم کوہ کو محاصرے میں لے چکا ہے، تو حسن بن صباح کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان سلجوقیوں کی عقل جواب دے گئی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ انہوں نے ہمیں یہ دھوکہ اس امید پر دیا ہوگا کہ وہ قلعہ وسم کوہ پر چند دنوں میں قبضہ کر لیں گے۔ قلعہ وسم کوہ کو محاصرے میں لیا جا سکتا ہے، لیکن سلجوقی لشکر کا کوئی ایک سپاہی بھی اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ انہیں زور آزمائی کرنے دو۔ یا امام، اس کے جنگی مشیر نے کہا، کیا ہم یوں نہ کریں کہ ان کے محاصرے پر حملہ کر دیں؟ ابھی نہیں، حسن بن صباح نے کہا تھا، انہیں اپنی طاقت وہیں زائل کر لینے دو۔ ہم جب دیکھیں گے کہ اب ان کا دم خم ٹوٹ گیا ہے اور ان کا آدھا لشکر وسم کوہ کے تیر اندازوں کا نشانہ بن چکا ہے، تو ہم حملے کی سوچیں گے۔ انہیں اپنا دل خوش کر لینے دو۔ ایک روز سالار اوریزی نے اپنے دستوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ظاہری طور پر تو میں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن میرا ایک منصوبہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قلعہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اسے اپنا ایک مضبوط اڈا یا ٹھکانہ بنا لوں گا۔ یہاں سے میں باطنیوں کے خلاف مہم شروع کروں گا، لیکن اس قلعے کے اندر قافلے لوٹنے والے ڈاکو ہیں جو لڑنا اور مرنا جانتے ہیں۔ ان کے پاس تیروں کا ذخیرہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور ان کے پاس پھینکنے والی برچیاں بھی ہیں جو شاید کچھ اور عرصہ ختم نہیں ہوں گی۔ میں تقریباً آدھا لشکر مروا چکا ہوں، لیکن قلعہ ہاتھ میں آتا نظر نہیں آتا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی روز میرے اس محاصرے پر عقب سے حملہ ہو جائے گا۔ میں پورا مقابلہ کروں گا، لیکن میرا اور میرے لشکر کا بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آتا۔ پیچھے سے حملہ ہو جائے گا؟ مزمل افندی نے پوچھا۔ ہاں مزمل بھائی، سالار اوریزی نے جواب دیا۔ میں حیران ہوں کہ اب تک حسن بن صباح نے یہ کارروائی کیوں نہیں کی۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو
فوراً محاصرے کو مزید فوج بھیج کر محاصرے میں لے لیتا۔ محاصرہ کرنے والی فوج کو محاصرے میں لے لیا جائے تو اس لشکر کا بچ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزمل آفندی گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ اس نے سالار اوریزی کے ساتھ کچھ باتیں کی اور بن یونس کو ساتھ لے کر واپس چل پڑا۔ ایک برطانوی تاریخ نویس کے مطابق 15-16 دن گزرے ہوں گے کہ سالار اوریزی نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ایک گھڑ سوار لشکر سر پر چلا آ رہا تھا۔ سالار اوریزی جو خطرہ محسوس کر رہا تھا وہ آ گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے لشکر کو جو قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا محاصرے سے ہٹا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور پھر اسے ایک جنگی ترتیب میں دے لی۔ عقب سے یا باہر سے حملے کی صورت میں اپنے لشکر کو اس طرح اکٹھا کرنا ضروری تھا، ورنہ محاصرے میں لشکر بندہ بندہ ہو کر بکھرا رہتا۔ جب گھڑ سوار لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ آگے آگے 2 سواروں کے ہاتھوں میں حسن بن صباح کے پرچم تھے۔ سوار نعرے بھی باطنی فرقے کے لگا رہے تھے۔ سالار اوریزی نے اپنے لشکر کو قلعے سے اور پیچھے ہٹا لیا اور دیکھنے لگا کہ لڑنے کے لیے زمین کون سی موزوں ہے۔ وہ قلعے سے زیادہ دور نہیں ہٹا۔ بڑی پھرتی سے اس نے اپنے بچے کچے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، 2 کو آگے رکھا اور ایک حصے کو ان دونوں کے پیچھے بھیج دیا۔ اب اس کا لشکر مقابلے کے لیے تیار تھا۔ گھڑ سوار لشکر قلعے کے ایک اور پہلو کی طرف چلا گیا اور رک کر بڑی پھرتی سے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ اس لشکر سے اعلان ہونے لگا کہ قلعے کے تمام لوگ باہر آ جائیں اور ان مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر کاٹ دیں۔ باہر سے آنے والا سوار لشکر حرکت میں آیا اور سالار اوریزی کے ایک پہلو میں اس انداز سے آ گیا جیسے سالار اوریزی کے لشکر کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ گھوڑ سواروں نے برچھیاں بلند کر لی تھیں اور پھر انہوں نے برچھیوں کی انیاں آگے کر لیں اور اب انہوں نے ہلہ بولنا تھا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے اور اندر کا لشکر اس طرح باہر آنے لگا جیسے سیلابی دریا نے بند توڑ ڈالا ہو۔ وہ لشکر سالار اوریزی کے لشکر کے دوسرے پہلو کی طرف چلا گیا۔ اب کوئی شک نہ رہا کہ سالار اوریزی کے لشکر کو باطنیوں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سالار اوریزی نے ایک حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی اس کا لشکر آگے کو دوڑ پڑا اور اس کا ایک حصہ قلعے کے کھلے ہوئے دروازوں کے اندر چلا گیا اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ باقی 2 حصے اس لشکر کی طرف آئے جو اندر سے نکلا تھا۔ باہر سے جو گھوڑ سوار لشکر آیا تھا اس نے یہ حرکت کی کہ قلعے کے اندر سے آنے والے لشکر پر ہلہ بول دیا۔ دوسرے پہلو سے سالار اوریزی نے ہلہ بول دیا۔ اب یہ صورت بن گئی کہ اندر سے نکلنے والا باطنی لشکر گھوڑ سواروں اور سالار اوریزی کے لشکروں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ اندر سے آنے والے لشکری حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا بنی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ حسن بن صباح نے ان کے لیے مدد بھیجی ہے اور اب محاصرہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، مگر ہوا یہ کہ وہ خود کٹنے لگے اور گھوڑوں کے قدموں تلے روندے جانے لگے۔ سالار اوریزی کے لشکر کا جو حصہ قلعے کے اندر چلا گیا تھا اس نے قلعے کے اندر والے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر دروازے کھل گئے اور سالار اوریزی کے لشکر کے باقی دونوں حصے اور باہر سے آنے والے گھوڑ سوار جنہوں نے حسن بن صباح کے پرچم اٹھا رکھے تھے قلعے کے اندر چلے گئے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ گھوڑ سواروں نے اندر جا کر حسن بن صباح کے پرچم پھاڑے اور پھر جلا ڈالے۔ قلعہ وسم کو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ یہ کامیابی ایک دھوکے سے حاصل کی گئی تھی۔ دھوکہ یہ تھا کہ مزمل آفندی نے سالار اوریزی سے پوچھا تھا کیا پیچھے سے حملہ آ سکتا ہے، اور اوریزی نے کہا تھا کہ کسی دن بھی پیچھے سے حملہ ہو جائے گا۔ مزمل آفندی کے دماغ میں ایک منصوبہ آ گیا تھا۔ اس نے سالار اوریزی کے ساتھ بات کی اور یہ منصوبہ طے ہو گیا۔ مزمل آفندی بن یونس کو ساتھ لے کر مرو چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے سلطان برقیارق کے ساتھ بات کی اور اسے 2000 گھوڑ سوار دے دیے گئے اور ان کا کمانڈر ایک سالار بھی تھا۔ اسی رات اس گھوڑ سوار لشکر نے مرو سے کوچ کیا اور بڑی ہی تیز رفتاری سے جا کر اگلی رات تک قلعہ وسم کوہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ وہیں رکے اور رات وہیں گزاری۔ صبح طلوع ہوئی تو مرو کے ان 2000 سواروں نے قلعہ وسم کوہ کا رخ کیا اور اس انداز سے پیش قدمی کی جیسے وہ پیچھے سے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے حسن بن صباح کے پرچم خود ہی تیار کر لیے تھے۔ قلعے کے اندر کے لشکر نے جب دیوار کے اوپر سے دیکھا تو انہوں نے حسن بن صباح کے نعرے لگائے۔ قدرتی طور پر وہ سمجھے کہ حسن بن صباح نے یہ گھوڑ سوار لشکر بھیجا ہے۔ پھر گھوڑ سوار لشکر سے اعلان کیے
کہ اندر کے لوگ باہر آ جائیں اور مسلمانوں کو کچل دیں۔ جو ہی یہ اعلان ہوا، اندر کے تمام لوگ جو لڑنے والے تھے باہر آ گئے۔ سالار اوریزی نے اپنے لشکر کا ایک حصہ قلعے کے اندر بھیج دیا، اور پھر بیان ہو چکا ہے کہ گھڑ سواروں نے اور سالار اوریزی کے لشکر نے اندر کے لشکر کو کس طرح گھیرے میں لیا اور اس کے کسی ایک آدمی کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ سالار محترم، فتح کی پہلی رات مزمل افندی نے سالار اوریزی سے کہا، اگر حسن بن صباح کو شکست دینی ہے تو دھوکے سے ہی دی جا سکتی ہے۔ وہ شخص سراپا دھوکہ اور فریب ہے، اس کے لیے ہمیں بھی فریب کار بننا پڑے گا۔ اللہ آپ کو فتح مبارک کرے۔ سالار اوریزی کو یہ فتح بہت مہنگی پڑی تھی۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ وسم کوہ کا محاصرہ 8 مہینے اور کچھ دن رہا تھا۔ اس عرصے میں سالار اوریزی کا آدھا لشکر کٹ گیا تھا۔ اگر محاصرین کو دھوکے سے نہ مارا جاتا تو محاصرہ ابھی اور طول پکڑ سکتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلعے کے اندر خوراک اور دیگر ضروریات کا ذخیرہ اتنا زیادہ تھا کہ قلعے کے اندر کے لوگ محاصرے سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے تھے۔ داستان کو یہ نہیں بتا رہا کہ فلاں اور فلاں واقعے کے درمیان کتنا لمبا وقت تھا۔ حسن بن صباح کا دور مقبولیت اور اس کی ابلیسیت کی تاریخ کہیں کہیں تاریکی میں چلی جاتی ہے، جیسے ریل گاڑی چلتے چلتے کسی تاریک سرنگ میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب یہ تاریخ روشنی میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بے شمار سال گزر گئے ہیں۔ وسم کوہ کا قلعہ جس وقت فتح ہوا، اس وقت حسن بن صباح بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے جنہوں نے دیکھا تھا اور اس کے متعلق سینہ بسینہ جو باتیں سامنے آئیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حسن بن صباح خاصا بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی صحت کو ایسا برقرار کر رکھا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ اس شخص کی جوانی کو گزرے ایک مدت گزر گئی ہے۔ اوریزی نے اپنے لشکر کو قتل عام کا جو حکم دیا تھا وہ ان شہریوں کے لیے نہیں تھا جو لڑنے میں شامل نہیں تھے۔ قلعے کے اندر سالار اوریزی کے لشکر کا جم کر مقابلہ کرنے والے شہریوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ مسلمان لشکر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اندھا دھن قتل کرتے چلے جائیں۔ لوگ گھروں میں دبک گئے تھے اور لڑنے والے شہری بھی گھروں میں جا چھپے تھے۔ انہیں پکڑنا ضروری تھا، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ اختیار نہ کیا گیا کہ ہر کسی کو گھسیٹ کر باہر لے آتے اور اس کی گردن مار دیتے۔ سالار اوریزی نے وہ روایت برقرار رکھی جو مسلمانوں کا طریقہ امتیاز چلا آ رہا تھا۔ وہ روایت تھی مفتوح علاقے کے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ان کی عزت اور جان و مال کا تحفظ کرنا، اور پھر عملاً انہیں یہ یقین دلانا کہ انہیں غلام نہیں بنایا جائے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ وسم کوہ کے اندر تمام لوگ حسن بن صباح کے پیروکار تھے۔ دوسرے شہروں میں مسلمانوں نے باطنیوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن اس قلعے میں صورت مختلف تھی۔ وہ یہ کہ ان لوگوں کو بڑے لمبے مقابلے کے بعد شکست دی گئی تھی اور وہ مفتوحین کہلاتے تھے، لیکن اب وہ فاتح لشکر کے رحم و کرم پر تھے۔ قلعے کے دروازے پر اپنے سنتری کھڑے کر دیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ کسی کو باہر نہ جانے دیں اور جو کوئی اندر آتا ہے اسے آنے دیں۔ سالار اوریزی نے رات گزرنے کا انتظار نہ کیا اور حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے اور تمام مردوں کو باہر لایا جائے، لیکن کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھے۔ اس حکم پر سالار اوریزی کے لشکری گھروں میں داخل ہو گئے اور کونوں کھدروں کی تلاشی لے کر مردوں کو باہر لانے لگے۔ 14-15 سال کے بچے سے لے کر بوڑھوں تک کو باہر لایا جا رہا تھا۔ مشعلیں اتنی زیادہ جلا لی گئی تھیں کہ قلعے میں جیسے رات آئی ہی نہیں تھی۔ ان تمام آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا اور ان کا واویلا اتنا بلند اور اتنا زیادہ تھا کہ آسمان کے پردے چاک ہو رہے تھے۔ لشکری کسی آدمی کو اس کے گھر سے باہر لاتے تو عورتیں اس لشکری کے قدموں میں گر پڑتیں یا اسے پکڑ لیتیں اور رو رو کر اسے کہتیں کہ ان کا آدمی بے قصور ہے اور وہ نہیں لڑا۔ ان عورتوں کو یہ ڈر تھا کہ آدمیوں کو باہر لے جا کر قتل کیا جائے گا۔ لشکری ان عورتوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ ان آدمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان آدمیوں میں ایسے بھی تھے جن کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور ان کی تلواریں بھی خون آلود تھیں۔ یہ ثبوت تھا کہ وہ لڑنے کے بعد گھروں میں چھپ گئے تھے۔ ایسے آدمیوں کو الگ کھڑا کیا جا رہا تھا۔ قلعے کے اندر کا ماحول بڑا ہی بھیانک اور ہولناک تھا۔ لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور خون اتنا کہ چلنا محال تھا۔ خون سے پاؤں پھسلتے تھے۔ ان لاشوں میں ایسے زخمی بھی تھے جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ بڑا ہی کربناک واویلا بپا کر رہے تھے اور پانی پانی کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔
سالار اوریزی نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو اس کام پر لگا دیا کہ اپنے زخمیوں کو اٹھا کر اس جگہ پہنچائی جہاں مرہم پٹی کا انتظام کیا تھا، اور اپنے شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ دیں۔ سالار اوریزی نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی باطنی زخمی کو پانی نہیں پلانا۔ قلعے کے اندر سبھی باطنی تھے، اور ان کا قصور صرف یہ نہ تھا کہ انہوں نے سالار اوریزی کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا، بلکہ ان کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے قافلوں کو لوٹ رہے تھے۔ کوئی قافلے والا مزاحمت کرتا تو اسے یہ لوگ قتل کر دیتے تھے اور ان کی جوان بیٹیوں کو اپنے ساتھ لاتے تھے۔ انہیں جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جب ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو عورتیں چیختی چلاتی اور باز سینہ کو بھی کرتی وہاں پہنچ گئیں اور سالار اوریزی کو گھیر لیا۔ وہ سب وہی کہہ رہی تھیں کہ ان کے آدمی بے گناہ ہیں۔ سالار اوریزی نے آگے ہو کر ان آدمیوں سے کہا کہ ان میں جو لٹیرے اور ڈاکو ہیں اور جنہوں نے قافلے لوٹے ہیں وہ خود ہی آگے آ جائیں۔ ان میں ایسے آدمی تو صاف پہچانے جا رہے تھے جن کی تلواریں خون آلود اور جن کے کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ انہیں آگے کر لیا گیا اور چند ایک اور آدمی آگے آ گئے۔ سالار اوریزی نے ایک بار پھر کہا کہ خود ہی آگے آ جاؤ، ورنہ جب انہیں شناخت کرایا جائے گا تو ان کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ عورتوں نے جب سالار اوریزی کا یہ حکم سنا اور دیکھا کہ کئی ڈاکو اور رہزن آگے نہیں آ رہے تو وہ ان لوگوں کے درمیان چلی گئیں اور ایک ایک کو پکڑ کر آگے دھکیلنے لگیں۔ وہ تو جانتی تھیں کہ ان میں اصل مجرم کون کون ہے۔ ان کا لشکر اور ان کے دوسرے ساتھی قلعے کے باہر کاٹ دیے گئے تھے۔ ان میں سے اگر کچھ نکل بھاگے بھی ہوں گے تو ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ بعض باطنیوں کو قلعے کے برجوں میں سے نکال کر لایا جا رہا تھا، وہ وہاں چھپے ہوئے تھے۔ مزمل آفندی اور بن یونس بھی سالار اوریزی کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں تو بہت ہی مسرور تھے، ان کی چال 100% کامیاب رہی تھی۔ میرے بھائیوں، سالار اوریزی نے انہیں کہا، میں قلعہ علمود سے آنے والی ہواؤں میں یہ خطرہ اب بھی سونگ رہا ہوں کہ حسن بن صباح ہم پر حملہ ضرور کرے گا۔ اسے یہ اطلاع تو مل ہی جائے گی کہ قلعہ وسم کو اس کے ہاتھ سے نکل کر ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس کی پیش بندی کر لینی چاہیے۔ مزمل نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں صبح ہی مرو کو روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے کمک لاؤں گا۔ میں مرو سے مزید فوج نہیں منگوانا چاہتا، سالار اوریزی نے کہا۔ مرو میں فوج کم ہوئی تو وہ شہر بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ ہم یوں کریں گے کہ صبح اپنے سوار لشکر کو قلعے کے باہر مقیم کر دیں گے تاکہ اچانک حملہ آ جائے تو وہ محاصرے تک نوبت ہی نہ آنے دیں۔ قلعہ وسم کو وسیع و عریض تھا، اس میں غیر فوجی آبادی بھی خاصی زیادہ تھی۔ ایک کشادہ میدان تھا جس میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا تھا اور ان کی شناخت ہو رہی تھی۔ سالار اوریزی کی فوج کا ایک عہدیدار تھا جس کا نام شمیر ابلق تھا۔ تاریخ میں اس کا یہ نام تو آیا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ نام سے ظاہر ہے کہ وہ سلجوقی نہیں، ترک نسل سے تھا۔ اس کا دادا ان سلجوقیوں میں سے تھا جنہوں نے سلطنت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے ساتھ 4 سپاہی تھے اور وہ دیوار پر جا کر قلعے کے برجوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ وہ 2 برجوں میں سے 3-4 باطنیوں کو پکڑ کر نیچے بھیج چکا تھا۔ قلعے کے بڑے دروازے کے اوپر ایک اور کمرہ نما برج بنا ہوا تھا جو اونچا بھی تھا اور لمبا چوڑا بھی۔ شمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس برج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سیڑھیاں تھیں جو اس برج کی اوپر والی منزل کو جاتی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو اس کے ایک سپاہی نے سیڑھیوں کے نیچے دیکھا، وہاں کچھ سامان اور بستر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ اس سپاہی کو یوں شک ہوا تھا جیسے اس نے ان اشیاء کے انبار کے پیچھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی ہوں۔ سپاہی سیڑھیوں پر جانے کے بجائے سیڑھیوں کے نیچے جھک کر دیکھنے لگا۔ وہاں واقعی ایک آدمی تھا جو چھپا ہوا تھا۔ سپاہی کے کہنے پر وہ باہر نکل آیا۔ اس کے کپڑے پر خون کے چھینٹے تھے لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ سپاہی نے اسے کہا کہ اپنی تلوار لے آؤ ورنہ اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ وہ پھر سیڑھیوں کے نیچے گیا اور اشیاء کے انبار کے نیچے سے تلوار اٹھا کر لے آیا۔ تلوار خون آلود تھی۔ اس نے تلوار فرش پر پھینک دی۔ شمیر ابلغ آدھی سیڑھی چڑھ چکا تھا، وہ وہیں سے نیچے اتر آیا۔ یہ آدمی شمیر ابلغ کی ہی عمر کا تھا اور بڑا ہی صحت مند تھا۔
اس کے چہرے پر کرخت سے تاثرات تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ جلاد ہو۔ تم بے گناہ نہیں ہو سکتے، شمیر ابلک نے کہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ڈاکو اور رہزن ہو اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اب تک قتل کر چکے ہو۔ تمہاری تلوار بتا رہی ہے کہ تم آج ہمارے خلاف لڑے تھے۔ چلو نیچے۔ ہاں میں ڈاکو ہوں، اس نے کہا، اور میں حسن بن صباح کا پیروکار بھی ہوں۔ میں لڑا بھی ہوں اور تمہارے 3 آدمی قتل کیے ہیں۔ انتقام لے لو، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرا انجام یہی ہوگا، لیکن ایک بات سن لو، مجھے قتل کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اور اگر زندہ رہنے دو گے تو تمہیں اتنا خزانہ ملے گا کہ ایک قلعہ خرید سکو گے۔ زندہ رہنے کی اب کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہوگی اے باطنی، شمیر ابلک نے کہا۔ حسن بن صباح تمہیں چھڑانے نہیں آئے گا۔ تم جس خزانے کی بات کر رہے ہو وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس تہخانے کی نشاندہی ہو چکی ہے جس میں اس قلعے کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا امام شیخ الجبل مجھے چھڑانے نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گا، لیکن ایک بات سن لو، میں اس خزانے کی بات نہیں کر رہا جو یہاں تہخانے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ خزانہ جو میں بتا رہا ہوں یہاں سے دور پڑا ہے اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم لے لو۔ کیا تم ان سپاہیوں سے ذرا الگ ہو کر میری بات سننا پسند کرو گی؟ اچھی طرح دیکھ لو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، نہ میں تمہیں کوئی دھوکہ دوں گا، اور میں دھوکہ دے ہی کیا سکتا ہوں۔ تم 5 مسلح آدمی ہو اور میں اکیلا اور نہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی زبان میں کوئی خاص تاثر تھا، یا اس سلجوقی عہدیدار کی شخصیت کمزور تھی کہ اس نے اس ڈاکو کا اثر قبول کر لیا اور اس کی بات سننے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ برج سے نکل کر دروازے کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ سپاہی نکل گئے تو سلجوقی نے اس ڈاکو کو اپنے پاس بٹھا لیا، لیکن بٹھانے سے پہلے اس نے اس ڈاکو کی جامع تلاشی لے لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ باطنی کس طرح قاتلانہ وار کیا کرتے ہیں۔ میں شامی ہوں، ڈاکو نے کہا۔ میرا نام ابو جندل ہے۔ میں اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لیے پھرتا ہوں۔ وہ میری 2 یتیم بھتیجیاں ہیں، دونوں جوان ہیں اور بہت ہی خوبصورت۔ مجھے میرے ساتھیوں نے مشورے دیے تھے اور اب بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو اپنے امام حسن بن صباح کو پیش کر دوں تو وہ مجھے اپنے ہاں بڑا اونچا رتبہ دے دے گا۔ میرے سلجوقی دوست، میں نے دوسروں کی بیٹیاں اغوا کر کے امام کو بھیجی ہیں، لیکن جب اپنی ان بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا مرا ہوا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ میں انہیں چھپا چھپا کر رکھتا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، شمیر ابلک نے کہا۔ میں خوبصورت لڑکیوں کے لالچ میں نہیں آؤں گا، نہ ہمیں اجازت ہے کہ کسی عورت کو اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ میں جانتا ہوں، ابو جندل نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ان لڑکیوں کو اپنے سالار کے حوالے کر دو گے، اور وہ چاہے گا تو خود ان کے ساتھ نکاح پڑھا لے گا یا اپنے 2 لشکریوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دے گا۔ لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ان دونوں کو تم اپنے پاس رکھ لو، ایک کو بیوی اور دوسری کو داشتہ بنا لو؟ میں نے جس خزانے کا اشارہ کیا تھا وہ انہی لڑکیوں کی خاطر ہے۔ مجھے تو قتل ہونا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان لڑکیوں کو خالی ہاتھ اس دنیا میں چھوڑ جاؤں۔ کیا تم میری بات نہیں سمجھے؟ شمیر ابلک نے کہا۔ میں اپنی مرضی سے کسی عورت کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم ان دونوں لڑکیوں کو میرے حوالے کرو گے تو مجھے یہ لڑکیاں چھوڑنی پڑیں گی یا اپنی فوج چھوڑنی پڑے گی۔ کیا ملتا ہے تمہیں اس فوج میں؟ ابو جندل نے کہا۔ اور کیا ملا ہے تمہیں مسلمان ہو کر؟ تم سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی عاقبت سنوار لی ہے، لیکن میں تمہاری دنیا بھی سنوار دوں گا۔ پہلے میری پوری بات سن لو، پھر انکار یا اقرار کرنا۔ وہ خزانہ تم خود کیوں نہیں لے لیتے؟ شمیر ابلک نے پوچھا۔ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، ابو جندل نے کہا۔ صبح تک میں قتل ہو چکا ہوں گا۔ اگر تم مجھے قتل ہونے سے بچا لو گے تو بھی میں اکیلا اس خزانے تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں۔ مجھے کم از کم 4 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ وہ خزانہ یہاں قلعے کے کہیں قریب نہیں ہے۔ تم میرا ساتھ دو گے اور 4-5 سپاہی رازداری کے ساتھ لاؤ گے تو ہم اس خزانے تک پہنچ کر وہاں سے نکال لیں گے۔
اور وہاں لے جا کر تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو بڑی آسانی سے قتل کر دو گے۔ شمیر ابلک نے کہا، اور اگر میں وہ خزانہ تمہارے ساتھ مل کر نکال بھی لوں تو کیا میں واپس اپنی فوج میں آ سکوں گا؟ پھر فوج میں واپس آنا ہی نہیں، ابو جندل نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ہم دونوں ملک ہندوستان یا دیار حجاز یا مصر کو چلے جائیں گے اور وہاں شاہانہ زندگی بسر کریں گے۔ پہلے میرے گھر چلو اور میری بھتیجیوں کو دیکھ لو۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ مجھے باطنی اور ڈاکو سمجھ کر قتل کر دو۔ قتل سے پہلے میں تمہیں اس جگہ کا راستہ اور نقشہ اچھی طرح سمجھا دوں گا، لیکن تم میرے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے۔ وہ خزانہ آیا کہاں سے؟ شمیر ابلک نے پوچھا، اور وہ اس جگہ کیوں رکھا ہے جہاں تم بتا رہے ہو؟ آج میں ہر بات سچی اور کھری کر رہا ہوں، ابو جندل نے کہا۔ میں پیشہ ور ڈاکو اور رہزن ہوں، یہ میرا آبائی پیشہ ہے۔ میرے باپ کا بھی یہی کام تھا اور دادا کا بھی، اور شاید دادے کا دادا بھی یہی کام کرتا ہوگا۔ اس علاقے میں حسن بن صبا کا عقیدہ پھیل گیا اور اس کے اپنے ڈاکو قافلوں کو لوٹنے لگے، تو میں مجبور ہو کر اس کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اب ہم لوگ الگ تھلگ قافلوں کو لوٹ نہیں سکتے تھے، ہمیں حسن بن صبا کی پشت پناہی اور مدد حاصل ہے۔ میں نے حسن بن صبا کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کا مرید ہو گیا، لیکن آج تک مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ہم جتنا مال لوٹتے تھے وہ سارے کا سارا قلعہ علمود بھیجنا ہوتا تھا۔ اس میں سے ہمیں تھوڑا سا حصہ مل جاتا تھا۔ میں نے اپنے پرانے گروہ کے آدمیوں سے کہا کہ لوٹ مار ہم کریں اور خطرے میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں اور مال سارے کا سارا دوسرے لے جائیں، تو کیوں نہ ہم یہ کام ہی چھوڑ دیں یا اپنے امام کو دھوکہ دیں اور آدھے سے زیادہ مال خود رکھا کریں۔ میرا پرانا گروہ بھی امام کے گروہ کے ساتھ مل گیا تھا۔ میں نے اپنے ان پرانے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات کی تو انہیں میری بات اچھی لگی۔ ہم نے یوں کرنا شروع کر دیا کہ کسی قافلے کو لوٹتے تھے تو لوٹ مار کے دوران میرے گروہ کے 2-3 آدمی سونا چاندی اور نقدی اپنے پاس چھپا کر وہاں سے کھسک جاتے اور بہت دور نکل جاتے تھے۔ یہ مال وہ کہیں زمین میں دبا دیتے تھے۔ کچھ دنوں میں میں اپنے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں جاتا اور مال نکال کر اس جگہ پر پہنچا دیتا جو میں نے تفصیل بتائی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ آج تک میرے کسی آدمی نے یوں نہیں کیا کہ یہاں سے غائب ہو جاتا اور اس جگہ سے خزانہ نکال لے جاتا۔ یہ ہے حقیقت اس خزانے کی۔ یہ تو مان لیا، شمیر ابلک نے کہا، لیکن میں تم پر اعتبار کس طرح کروں؟ تم باطنی ہو اور باطنی پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ انسان قتل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ابو جندل نے کہا، میرا کوئی مذہب نہیں، نہ کوئی عقیدہ ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ حسن بن صبا ہماری پشت پناہی کرتا تھا اور پناہ بھی دیتا تھا۔ اب ایک کھری بات سن لو، تم مسلمان ہو اور امید پر کوئی برا کام نہیں کرنا چاہتے کہ مر جاؤ گے تو خدا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ خدا نے آسمانوں میں جنت بنائی ہے، لیکن ساری عمر نیک پاک رہو گے تو تم اس جنت کے حقدار بن سکو گے۔ اس کا کیا اعتبار کہ خدا کی جنت کا وجود ہے کہ نہیں؟ تم یہ وعدہ کر ہی نہیں سکتے کہ تم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ انسان دانستہ طور پر بھی گناہ کر گزرتا ہے۔ حسن بن صبا نے زمین پر جنت بنا دی ہے، میں نے یہ جنت دیکھی ہے، لیکن اس میں جانے کی کبھی خواہش نہیں کی۔ کیوں نہ ہم اپنی جنت خود بنا لیں؟ ہم بنا بھی سکتے ہیں۔ وہ خزانہ ایسا ہے جو ہماری 3 نسلیں عیش کرتی رہیں تو بھی ختم نہ ہوگا۔ شمیر ابلک کو چپ سی لگ گئی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ قائل ہو گیا ہے اور گہری سوچ میں چلا گیا ہے۔ میرے سلجوقی دوست، ابو جندل نے کہا، میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں۔ خوش نہ ہو کہ تم نے قلعہ فتح کر لیا ہے۔ امام شیخ الجبل کا لشکر آ ہی رہا ہوگا۔ اس لشکر میں وہ فدائی ضرور ہوں گے جو شیخ الجبل کے نام پر جانے قربان کرنے پر فخر کیا کرتے ہیں۔ تمہارے لشکر میں کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ اس قلعے میں خزانہ بھرا ہوا ہے جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تہ خانے میں ہے، لیکن تمہیں یہاں سوائے موت کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سارا خزانہ اگر یہاں سے مرو چلا بھی گیا تو تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سلطان کی ملکیت ہوگا۔ میرے گھر چلو، تم دیکھو گے کہ میری 2 بھتیجیوں کے سوا وہاں کوئی بھی نہیں۔ ویسے بھی ہمیں گھر جانا چاہیے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھتیجیوں کو تمہارے دوسرے لشکری لے جائیں اور سالار کے حوالے کر دیں۔ تم جب ان لڑکیوں کو اپنے سالار کی ملکیت میں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ تم نے پہلے انہیں کیوں نہ دیکھ لیا اور کیوں نہ انہیں غائب کر دیا۔ ہاں، شمیر ابلک نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے۔ میرے سپاہی یہ نہ سوچیں کہ معلوم نہیں ہم آپس میں کیا ساز باز کر رہے ہیں۔ تم یہیں بیٹھو، میں ان کے ساتھ بات کر لوں۔ شمیر ابلک ابو جندل کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر باہر نکلا اور اس نے اپنے چاروں سپاہیوں کے ساتھ یہ ساری باتیں کی جو اس کے ساتھ ابو جندل نے کی تھیں۔ وہ خود ذمہ دار عہدیدار تھا لیکن قائل ہو گیا تھا۔ یہ تو سپاہی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا عہدیدار خزانے اور 2 لڑکیوں کے چکر میں آ گیا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہی بہتر ہے۔ کیا آپ نے یقین کر لیا ہے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ ایک سپاہی نے کہا۔ یہ اکیلا ہے اور ہم 5 ہیں، شمیر ابلک نے کہا، اور ہم نے اسے نہتہ کر دیا ہے۔ میرا ساتھ دو اور اس بات کو راز میں رکھنا۔ شمیر ابلک برج میں گیا اور ابو جندل کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ شمیر ابلک نے اسے کہا کہ وہ ایسے راستے سے اپنے گھر کو چلے کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ ابو جندل اس قلعے کی بھول بھلیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ انہیں قلعے کی دیوار کے ایسے حصے میں لے گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ ابو جندل انہیں ادھر سے اتار کر ایک اندھیرے راستے میں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے بار بار دستک دی تو بھی اندر خاموشی رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھول رہی۔ آخر اس نے بلند آواز سے لڑکیوں کو پکارا، تب دروازہ کھلا۔ ابو جندل نے اندر جاتے ہی کہا کہ گھبرائے نہیں، یہ اپنے دوست ہیں۔ شمیر ابلک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ صحن میں ہی رہیں اور خود وہ ابو جندل کے ساتھ ایک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں فانوس جل رہا تھا۔ ابو جندل نے دونوں لڑکیوں کو بلایا۔ شمیر ابلک نے لڑکیوں کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو بالکل جوان اور بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ دیکھو لڑکیوں، ابو جندل نے لڑکیوں سے کہا، یہ مسلمان فوج کے کمانڈر ہیں۔ انہوں نے میری جان بخشی کر دی ہے اور تمہاری ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی ہے۔ دونوں لڑکیاں شمیر ابلک کی طرف لپکیں اور اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے، اور ایک لڑکی اس کے ایک طرف اور دوسری طرف بیٹھ گئی اور اپنے گال اس کے گالوں سے ملنے لگیں جیسے وہ ان کے خون کے رشتے کا کوئی عزیز ہو۔ ان لڑکیوں نے ایسے والیحانہ پن کا عملی طور پر اظہار کیا کہ شمیر ابلک تو جیسے ہپنوٹائز ہو گیا ہو۔ باہر کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور کسی کی آواز آئی، کہاں ہے ابو جندل؟ باہر آ جا او باطنی ڈاکو۔ 2 آدمی بڑی تیز تیز چلتے اس کمرے میں آ گئے جہاں شمیر ابلک ابو جندل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ان آدمیوں کے آنے سے پہلے ہی شمیر ابلک اٹھ کھڑا ہوا تھا اور لڑکیاں دوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ان آدمیوں نے شمیر ابلک کو دیکھا تو ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس کے اپنے لشکر کے 2 لشکری تھے۔ میں اس گھر کی تلاشی لے چکا ہوں، شمیر ابلک نے کہا۔ میرے ساتھ 4 لشکری ہیں۔ یہاں کوئی باطنی نہیں، نہ کوئی ڈاکو ہے۔ یہ شخص تاجر ہے اور چند دنوں بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ تم لوگ جاؤ، میں ذرا اور تسلی کر کے آؤں گا۔ لشکریوں نے دیکھا کہ ان کا ایک عہدیدار پہلے ہی یہاں موجود ہے تو وہ اس کو سلام کر کے چلے گئے۔ اب بتاؤ ابو جندل، شمیر ابلک نے پوچھا، وہ جگہ کہاں ہے؟ ابو جندل نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ جگہ کتنی دور ہے اور وہاں تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور وہ علاقہ کیسا ہے وغیرہ۔ یہ دونوں لڑکیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، ابو جندل نے کہا۔ ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ 2 گھوڑے فالتو ساتھ ہونے چاہیے۔ وہ بڑے وزنی بکس ہیں، ایک ایک ان گھوڑوں پر لاد لیں گے اور کچھ سامان ہم اپنے اپنے گھوڑوں پر رکھ لیں گے۔ ہمیں 1-2 دنوں میں ہی نکل جانا چاہیے، شمیر ابلک نے کہا۔ 2-3 دن اور باہر سے لاشیں اٹھانے اور انہیں ٹھکانے لگانے کا کام ہوتا رہے گا۔ یہاں سے نکل جانے کے لیے یہ موقع اچھا ہے۔ ابو جندل نے کہا کہ 2 فالتو گھوڑوں کا انتظام وہ کر لے گا اور راستے کی خوراک کا بندوبست بھی کرے گا۔ اس کے پاس گھوڑوں کی کمی نہیں تھی۔ شمیر ابلک اپنے 4 سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سپاہیوں کو بھی تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے تیار تو ہونا ہی تھا
کیونکہ شمیر ابلک نے انہیں اچھا خاصا حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔